میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری ذات پاک ہے، میں لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ تھی۔ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا تھا معراج کا واقعہ، ایک دو جمعہ پہلے، اسی کا یہ کچھ باقی ہے، اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جو پہلی منزل تھی وہ مسجد اقصیٰ۔ جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو آپ کی سواری کو جبرائیل امین نے وہیں پر کھڑا کیا جہاں پہلے سے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سواریاں کھڑی ہوئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے رسی کو ایک پتھر سے اپنی انگلی سے پتھر میں سوراخ کیا اور اسی میں باندھا۔ بہرحال آپ مسجد اقصیٰ میں اندر پہنچے تو جبرائیل امین نے اذان دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور ہم اس انتظار میں تھے کہ نماز پڑھانے کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ تو جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے سب نے آپ کی نیابت میں یعنی آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور بتایا کہ بہت سارے آسمان سے فرشتے زمین پر اترے اور انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل امین سے فرشتوں نے معلوم کیا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کو بتلایا کہ یہ خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی نماز پڑھائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء، آپ کو تمام انبیاء کا امام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے اندر ایک جلسہ ہوا جس کے صدر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور میری اولاد میں انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زبور سکھائی اور عمدہ آواز عطا فرمائی اور میرے ہاتھ میں لوہا کو موم بنایا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے میرے اوپر آگ کو گلزار کیا۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے تمام مخلوقات کی بولیاں سیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور تخت عظیم عطا فرمایا اور جنات کو میرے تابع کیا، ہواؤں کو میرے لیے تابع کر دیا اور چرند پرند کو میرا غلام بنایا اور ان کی بولیوں کو سمجھنے کی مجھے صلاحیت عطا فرمائی۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا۔
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھ سے ہم کلامی کی اور مجھے یہ شرف بخشا کہ اللہ نے مجھ سے بات کی اور میرے ذریعے سے فرعون کو تباہ اور برباد کیا اور میری امت کو بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اس نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس طرح آدم کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی بغیر باپ کے پیدا کیا اور مجھے بے شمار معجزے عطا فرمائے، نابیناؤں کو بینائی عطا فرمانا اور پرندوں کو پھونک دینا، کوڑی اور اندھوں کو دم کر دینا تو وہ اچھا ہو جانا، یہ اللہ نے مجھے معجزات عطا فرمائے۔ اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آقا نامدار سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے عالم کے لیے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا، میرے اوپر قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ نے نازل فرمائی اور میرا ذکر کو بلند کیا اور مجھ کو اول اور آخر بنایا، میری امت کو سب امتوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاؤں سے فضیلت میں اور افضلیت میں بڑھ گئے ہیں۔ میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بعد میں ہیں لیکن آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہیں، آپ کا مرتبہ اونچا ہے، اسی طرح آپ کی امت کا بھی تمام امتوں سے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، اونچا ہے۔ امت کو چاہیے اپنا وقار کو پہچان کر زندگی گزارے، کوئی غلط کام اپنے ہاتھ سے نہ کرے، اپنی زبان سے غلط نہ بولے۔ جس طرح ہمیں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، ہماری ذمہ داری بھی اتنی عطا فرمائی ہم کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ غلط بولیں، نہ غلط دیکھیں، نہ غلط قدم اٹھائیں، نہ ہم کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچائیں۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، نفع بخش انسان، فائدہ مند لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت جو آدمی کسی کو فائدہ نہ پہنچائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو ہم فائدہ پہنچائیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد اور یہ جلسہ ہونے کے بعد پھر آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ جبرائیل امین نے آپ کے لیے 2 پیالے پیش کیے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے پیالے کو پسند فرمایا تو جبرائیل امین نے فرمایا آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کے پیالے کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نشہ چاہے بیڑی کا ہو، چاہے سگریٹ کا ہو، چاہے پان کا ہو، چاہے حقے کا ہو، چاہے گٹکے کا ہو، چاہے تمباکو کا ہو، یہ سب ناجائز ہے، پیسے کا ضائع کرنا ہے، فضول خرچی ہے۔ ان تمام نشوں سے ہم لوگ بچیں، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بچائیں۔ ہم نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھا کہ ایک آدمی اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اس کو کسی سے کوئی دنیا مافیا سے مطلب نہیں تھا۔ ایک عورت کا اس عابد پر دل آ گیا تو اس عورت نے کسی بہانے سے اس عابد کو اپنے گھر میں بلایا اور وہ گیا تو اس عورت نے دروازے بند کیے، اس عابد سے کہا کہ میرے ساتھ غلط کام کرو۔ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس نے کہا یا ایک مٹکے میں شراب رکھیے، شراب پیو،
ایک بچہ چھوٹا ہے گود کا یہ لیٹا ہوا ہے، اس کو قتل کرو یا میرے ساتھ زنا کرو، ورنہ تمہیں الزام لگا کر پورے لوگوں میں بدنام کر دوں گی۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے شراب کو ہلکا گناہ سمجھا اور اس نے شراب کا گھونٹ پیا تو نشہ چڑھا، پھر دوسرا پیا تو اور زیادہ مست ہو گیا نشے میں، پھر اس نے اس عورت سے منہ کالا بھی کیا اور بچے کا قتل بھی کیا، شراب بھی پی۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو ہے اپنی نسلوں کو شراب سے بچائیں، حلال روزی کی ترغیب دیں، رشوت خوری سے بچیں، سود جیسی بیماریوں سے بچیں ہم لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب میری امت جو ہے شراب کا نام بدل کر پیے گی اور اس کو جائز بنا لے گی۔ ہاں، شراب کو نام بدل دے گی اور اس کو پیے گی۔ آج کتنے چیزیں آ رہی ہیں جن کو لوگ پی رہے ہیں اور ان میں نشہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ الکوہل جیسی چیزیں، کل مسکر حرام، ہمارے نبی نے فرمایا ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ حرام چیزوں میں اللہ نے شفا نہیں رکھی میرے بھائیو، دوا کے طور پر بھی اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہماری نسلیں شراب کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی نسلوں کو شراب سے بچائیں، حلال روزی اپنی نسلوں کو کھلائیں، رشوت نہ لیں۔ رشوت کا بازار ہمارے ملک میں گرم ہو چکا ہے، کوئی کام بھی ہے آپ کا وہ رشوت سے آپ کرائیں، جو اصلی حقدار ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، رشوت دے کر لوگ جو ہے اپنا پہلے سے اہل جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے رشوت جیسی چیز سے، رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے، سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے، سود پر گواہ بننا یہ سب حرام ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد دی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتواں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سارے انبیاء علیہم السلام نے آپ کو مبارکباد پیش کی اور آپ کا استقبال کیا۔ سارے آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھلتے چلے گئے۔ جو فرشتے دروازوں پر مامور ہیں انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ جبرائیل کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بتایا یہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بلائے گئے ہیں، اپنے آپ نہیں آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، وہ سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے جہاں سے آگے کوئی فرشتہ بھی نہیں جاتا، وہ انتہا، وہاں پر انتہا ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا اس سے آگے۔ اور وہاں ایک بیت اللہ ایسا ہی ہے جیسے انسانوں کا بیت اللہ مکہ کے اندر ہے، انسان یہاں طواف کرتے ہیں، اور وہاں ساتواں آسمان پہ سدرہ کے قریب میں ایک بیت اللہ ہے جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، جو اسی کے اوپر ہے عین بالکل، اور اس کے فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور اتنی کثرت سے فرشتے ہیں کہ جس کا ایک مرتبہ طواف کرنے کا نمبر آ جاتا ہے پھر اس کا طواف کرنے کا نمبر دوبارہ نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور اس کو کہتے ہیں، وہاں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور آپ کی بالکل شکل کے مشابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوٹے بچوں کو جو
نابالغ بچے غیر مسلموں کو ہوں یا مسلمانوں کے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ جو ہے ان کو تعلیم دیتے ہیں قرآن کی، ان کو وہاں پڑھاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیں قرآن کی میرے بھائیوں۔ ہم دوسری تعلیم پر اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں اور دینی تعلیم پر اپنے بچوں کے لیے خرچہ نہیں کرتے۔ دینی تعلیم سے محرومی بچوں کے لیے بہت بڑی خسارے کی بات ہے، آنے والی نسلوں کے لیے خسارہ ہے اگر ہم نے ان کو دینی تعلیم سے محروم رکھا۔ اتنا علم سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے جس سے کہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، علم ہو جائے۔ اتنا سیکھنا ہر آدمی پر فرض ہے، اگر اتنا اس نے نہیں سیکھا یہ جہالت کی وجہ سے اس کو مستقل گناہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہر آدمی اپنے بچے کی فکر کرے، اپنے بچوں کی فکر کرے، جہاں اس کو دنیاوی تعلیم دلاتا ہے دینی تعلیم کا بھی اہتمام کرائے تاکہ اس کی آخرت صحیح ہو جاوے اور دنیا کے اندر اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں کا اور انسانوں کا حقوق پہچان سکے۔ وہ بغیر علم کے انسان خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا، اوروں کے حقوق بھی نہیں پہچان سکتا اور صحیح طریقے سے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں چین جیسی جگہوں پر پرخطر راستوں سے گزرنا پڑے تو وہاں بھی جا کر علم حاصل کرو۔ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ جنت کے راستے میں ہے۔ فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، چیٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندر میں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہیں۔ ایسے طالب علموں پر 1 روپیہ اگر آپ خرچ کرو گے اللہ آپ کو اس 1 روپے کا ثواب احد پہاڑ کے وزن کے برابر عطا فرمائے گا۔ آدمی شادیوں میں، پٹاخوں میں، فضول خرچیوں میں، دعوتوں میں کتنا پیسہ اڑاتا ہے لیکن دین پر خرچ نہیں کرتا، دین کے طالب علموں پر خرچ نہیں کرتا، اسے گھاٹا لگتا ہے۔ اس میں دنیا پر شہرت کے لیے خرچ کرے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، مجھے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اگر میں جاؤں گا تو میرا جسم جل جائے گا، میری پریں جل جائیں گی، یہاں سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو خواہش زمین پر کی تھی اور اللہ کا تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ طور بھی خاک ہو گیا تھا۔ یہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے عرش معلیٰ پر بلایا۔ کتنے لاڈلے نبی ہیں جن کی سنتوں کو ہم ترک کر رہے ہیں، ایک ہی تو ہیں جن کا طریقہ اختیار کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کا طریقہ اختیار کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہوں۔ عرش معلیٰ پر پہنچے تو اللہ کے بالکل اتنے قریب کہ آمنے سامنے بیٹھ کر اللہ سے آپ نے ملاقات کی، بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ آپ تو خالق ہیں، مالک ہیں، آپ نے تو کل کائنات کو پیدا فرمایا، آپ کے لیے تحفے کی کیا ضرورت؟ پھر اللہ نے آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری کیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادت، مالی عبادت، جسمانی عبادت تیرے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو عرش عظیم پر بھی نہیں بھولے، تو جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو اللہ نے آپ کو اوپر سلام بھیجا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اور آپ نے عرض کیا یا اللہ میری امت کے لیے کیا ہے؟
آپ نے اللہ نے حکم دیا جو آپ کے امت کے نیک لوگ ہوں گے شرک سے بچیں گے ان کو میں بخشش کروں گا، ان کو میں معاف کروں گا۔ شرک اتنا عظیم گناہ ہے میرے بھائیوں جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی تمام گناہوں کی اللہ کے یہاں معافی ہے۔ اللہ سے آپ کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے آپ کو 6 مہینے کا روزے دیے اور 50 وقت کی نمازیں عطا فرمائیں۔ 6 مہینے کا روزے، 1 مہینے کا روزہ نہیں رکھتے ہیں ہم تو، 6 مہینے کا ہوتا تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا۔ اور 50 نمازوں کیسے پڑھ پاتے؟ تو 5 نماز نہیں پڑھتے ہم تو، جمعے والے ہیں یا عید اور بقرعید پہ آتے ہیں یا جمعے میں آتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا دین کو قائم رکھا، جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے دین کو برباد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ 50 وقت کی نماز لے کر 6 مہینے کے روزے لے کر آ رہے تھے خوشی خوشی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بڑا تلخ تجربہ ہے، میری امت 2 وقت کی نہ پڑھ سکی تھی اور آپ کی امت سے زیادہ قوی اور طاقتور اور علم والی تھی، تو آپ کی 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ 6 مہینے کے روزے کیسے رکھیں گے؟ اللہ سے کم کرا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار جانے سے یہ 5 نمازیں رہ گئی اور 1 مہینے کے سال میں روزے رہ گئے، اور اللہ نے فرمایا جو آدمی ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے ادا کرے گا میں اس کو 50 وقت کی نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ 1 مہینے کا جو فرض روزہ رمضان کے رکھیں گے ان کو 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ امت محنت کم ہے اس کی، مزدوری اس کو اجرت اللہ زیادہ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے 5 نمازیں ہیں اب ہمارے پاس اور 1 مہینے کے روزے ہیں، اور سورہ بقر کی آخری آیتیں، آخری رکوع جو ہے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور یہ فرمایا جو امت کے افراد آپ کے شرک سے بچیں گے ان کی میں بخشش کروں گا، ان کی مغفرت کروں گا، آپ کو رسوا نہیں کروں گا، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غم نہیں دوں گا، آپ کی امت کو بخشش کروں گا، اس کی مغفرت کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی امت شرک سے بچے۔ ہم لوگ شرک سے بچنے کی کوشش کریں، یہ کہا کریں روزانہ اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تیرے دین سے راضی ہیں، تیرے نبی سے راضی ہیں، اور ہم شرک نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہماری ضرور مغفرت فرمائے گا۔ جب آپ تمام چیزوں اللہ سے ملاقات کر کے آ گئے، جنت کو بھی آپ نے دیکھا، جہنم میں بھی آپ کو جھانکنا دکھایا گیا، اور تمام مسجد اقصیٰ جہاں آج فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس میں بھی آپ نے امامت کی، اور پھر جب آپ اپنے گھر آئے واپس بیت اللہ کے قریب جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے تو اتنی دیر لگی تھی کہ آپ کا بستر ابھی گرم تھا، باقی تھی گرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے رات کو روک دیا، اور میرے بھائیوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی لمبی رات تھی، لیکن اللہ نے لوگوں کے لیے اس رات کو روک دیا اور آپ کو آسمان اور زمین کی سیر کرائی اور عرش عظیم پر پہنچایا، اور آپ نے صبح کو آ کر مشرکین مکہ کو بتایا کہ میں آج کی رات میں آسمانوں پر بھی گیا، مسجد اقصیٰ پر بھی گیا، اللہ سے ملاقات کر کے آیا۔ تو مشرکین مکہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے ابو بکر اب تک تو تمہارا یہ نبی بتوں کو ہی برا کہتا تھا، اب جو ہے یہ کہہ رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ میں آج ایک چھوٹے سے وقت میں مسجد اقصیٰ بھی پہنچ گیا، 7 آسمانوں کی سیر بھی کی، جنت اور دوزخ کو بھی میں نے دیکھا اور اللہ سے بھی ملاقات کی، اور یہ 5 نماز لے کر آیا ہے، اب بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ فرمایا اگر یہ الفاظ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ کو صدیق اکبر کا خطاب دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کی چابی ہے۔ نماز انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طریقے سے ہوا کے زمانے میں، پتجھڑ کے زمانے میں پیڑوں کے اوپر سے پتے گر جاتے ہیں، ہوا چلتی ہے تو سارے درختوں کے پتے زمین پر گر جاتے ہیں نماز کی وجہ سے، اسی طرح انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وضو کی برکت سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وضو کے دوران ہم بات چیت نہ کریں، ہنسی اور مذاق نہ کریں، نماز پڑھیں تو ایسی نماز پڑھیں کہ اللہ ہمارے سامنے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایسی نماز پڑھیں گویا کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، آپ کے جسم مبارک پر ہمیشہ نماز کی وجہ سے ورم رہا کرتا تھا اور امت کے لیے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگ جو ہے اللہ سے مانگیں، توبہ اور استغفار کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں، برائیوں سے بچیں، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا، نشاور چیزوں سے، چوری کرنے سے، ناپ تول میں کمی اور زیادتی کرنے سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں۔ ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اب اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو مٹ جائیں گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج ہماری مساجد پر قبضہ کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، یہ سب ہماری بدعمالیوں کی وجوہات ہیں۔ اگر آج ہم صحیح لائن پر ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلیں تو اللہ تبارک و تعالی آج بھی ہمیں وہی عزت عطا فرما سکتا ہے جو صحابہ کو عزت عطا فرمائی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کو منائیں، اللہ سے معافی تلافی کریں، سیدھے راستے پر آئیں، قرآن مجید کی صبح شام تلاوت کریں، توبہ اور استغفار کریں، غریبوں کی مدد کریں، مسکین محتاج بیواؤں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپوں کی فرما برداری کریں اور اس یہ واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور نمازوں کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ زندگی میں کبھی نماز ترک نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔